بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، اخلاق رذائلہ کے اعتبار سے سلسلہ آئینہ کی چھٹی کڑی، کیا میں منافق ہوں؟ پہلے علامات منافق۔ اگر کوئی بھی علامت ہم میں پائی جاتی ہے تو ہم منافق ہیں۔ نمبر 1، وعدہ کر کے اکثر وعدہ خلافی کر جاتا ہوں۔ نمبر 2، اکثر لوگوں کو قسمیں کھا کھا کر اپنی باتوں کا یقین دلاتا ہوں۔ نمبر 3، علامتی طور پر بعض دفعہ اپنی مذمت کرتا ہوں تاکہ دوسرے الفاظ میں میری ڈھکی چھپی تعریف ہو جائے۔ نمبر 4، لوگوں کی اکثریت جو بات کہہ رہی ہوتی ہے ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں۔ نمبر 5، مجھے احکام خداوندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی دیکھ کر دل میں ذرا غم و غصہ محسوس نہیں ہوتا۔ نمبر 6، آخرت کے زیادہ تر حصے سے محرومی بھی مجھے غمگین نہیں کرتی۔ نمبر 7، تھوڑی سی دنیا ملنے پر خوش ہو جاتا ہوں۔ نمبر 8، عبادات کی انجام دہی میں بالکل لطف نہیں آتا اور اسے بوجھ ہی سمجھتا ہوں۔ نمبر 9، بیکار، کم قیمت اور بے اہمیت چیزیں راہ خدا میں دیتا ہوں۔ نمبر 10، اپنے ہم پلہ مومن یا مومنات سے کوئی غلطی یا خطا ہو جائے تو دل میں خوشی سی ہوتی ہے۔ نمبر 11، زیادہ تر شک و شبہ کا شکار رہتا ہوں۔ نمبر 12، لوگوں کو جن باتوں سے روکتا ہوں وہی خود بھی انجام دے دیتا ہوں۔ نمبر 13، بات چیت میں اکثر غلط بیانی اور جھوٹ بول ہی لیتا ہوں۔ نمبر 14، مال خمس اور صدقہ نکالنا ہو یا کوئی ضرورت مند مانگنے آ جائے تو بہت برا لگتا ہے۔ نمبر 15، مساجد میں جانے سے دل بہت گھبراتا ہے، اگر چلا بھی جاؤں تو جلد وہاں سے نکل جانے کو دل چاہتا ہے۔ نمبر 16، اگر امانتاً کوئی مومن میرے پاس کوئی چیز رکھوا دے تو اس کے علم میں لائے بغیر اس کو استعمال کر جاتا ہوں۔ نمبر 17، لوگوں کے متعلق بلا تحقیق ایسی باتیں کہہ جاتا ہوں جن کے متعلق بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط تھیں۔ نمبر 18، اپنی غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے توجیحات پیش کر کے اس کو صحیح ثابت کر دیتا ہوں۔ نمبر 19، جن لوگوں سے دل میں کینہ اور دشمنی ہو جب وہ سامنے آ جائیں تو ایسا ظاہر کرتا ہوں جیسے مجھ سے زیادہ ان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ نمبر 20، ذکر خدا کرنے میں سستی ہوتی ہے۔ نمبر 21، کبھی متوجہ ہو جاؤں تو بھی اپنے گناہوں کو دیکھ کر رحمت خدا سے مایوس ہونے لگتا ہوں۔ نمبر 22، خود میں کوئی ایسی خاص خامی یا برائی نظر نہیں آتی۔ نمبر 23، جن کی برائی دل میں بیٹھ جائے ان سے کبھی دل صاف نہیں ہوتا۔
سامعین کرام، منافقت کی مذمت میں احادیث معصومین: لوگوں میں سب سے بڑا منافق وہ ہے جو لوگوں کو خدا کی اطاعت کا حکم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے، اور لوگوں کو گناہ سے روکے مگر خود اس گناہ کا ارتکاب کرے۔ یہ قول تھا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نفاق شرک کا بھائی ہے۔ سرکار امیر المومنین کا فرمان ہے منافق کی بات خوبصورت اور اس کا عمل دردناک ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کا شکر اس کی زبان سے آگے نہیں بڑھتا۔ علی مولا فرماتے ہیں نفاق کفر کا جڑواں بھائی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے نفاق جھوٹ پر مبنی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کٹ حجتی اور دشمنی سے بچتے رہو، اس لیے کہ یہ دونوں دل کو مریض کرتے ہیں اور اس کے اوپر نفاق کا پودا لگاتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بہت سی موافقت یعنی ہاں میں ہاں ملانا یا حمایت کرنا منافقت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے مومن کا یقین اس کے عمل میں ظاہر ہو جاتا ہے اور منافق کے عمل میں اس کا شک ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں بخل اور نفاق سے پرہیز کرو کیونکہ یہ مذموم ترین اخلاقوں میں سے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں منافقین کی چند ایسی علامتیں ہیں جن کے ذریعے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا سلام لعنت ہے، خوراک تہمت ہے، ان کی غنیمت خیانت ہوتی ہے، وہ مساجد کو صرف متروک گھر جانتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں آتے مگر اس کے آخری وقت میں اور تکبر کرتے ہیں، کسی سے مانوس نہیں ہوتے اور نہ کسی سے کوئی الفت پیدا کرتا ہے، رات کو لکڑی کی طرح سو جاتے ہیں اور دن میں شور و غل مچاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے انسان کا نفاق اس کے لیے ذلت و خواری ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے نفاق ایمان کو فاسد کر دیتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نفاق کی اساس خیانت ہے۔ ایک اور جگہ مولا کائنات کا فرمان ہے منافق اپنے اعمال کی توجیہ کرتا ہے اور لوگوں پر تہمت لگاتا ہے۔ سرکار کائنات فرماتے ہیں انسان کے لیے کتنا برا ہے کہ اس کا ظاہر موافق اور باطن منافق ہو۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے نفاق اخلاق کی پستی ہے۔ سرکار کائنات ایک اور جگہ فرماتے ہیں منافق خدا کے نزدیک کبھی لائق احترام نہیں ہوتا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔